السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی، جمعے کی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید توفیق سے نوازے اور اس کا اجر زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ اہل تقوی کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ہمیں رفاقت نصیب ہو، اور دنیا اور آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرات، یہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یا جو پہلے ملی یا آئندہ ملیں گی، یقیناً یہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں سب اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہیں، اور اتنی زیادہ ملی ہوئی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم میں بھی فرمایا گیا، پھر سورہ نحل میں بھی فرمایا گیا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت ہے، علم ہے، اچھی رائے ہے، اچھا مشورہ ہے، اور وہ تمام انسان کی صلاحیتیں اور طاقتیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو اس جیسے بہت سے لوگ نہیں کر سکتے۔ یا تو ان کے پاس علم نہیں، یا طاقت نہیں، یا موقع نہیں ہے، یا ان کے پاس وہ ہنر اور وہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر غور کرتے ہوئے اپنی ان صلاحیتوں کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلایا ہے کہ تم سب بکھرے ہوئے تھے، جو انسان دنیا میں پہلے تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ ایمانی اخوت، ایمانی بھائی چارہ، ایمان اور دین اور تقوی کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بنا دینا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر دنیا کی تمام چیزیں خرچ کر کے بھی آپ ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، نرمی اور ہمدردی رکھ دی۔ اور یہ جو ہمدردی ہے، یہ اچھے اخلاق کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جسے ہم دلجوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹوٹے ہوئے انسان کو حوصلہ دینا اور اس کو دوبارہ اٹھنے کی ہمت فراہم کرنا، یہ عبادت ہے۔ افضل العبادہ او احب الاعمال سرور تدخلہ علی قلب مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عمل یا افضل عبادت یہ ہے کہ ایک مسلمان کو تم خوش کر دو، اس کے دل میں خوشی کیسے داخل ہو،
कैसे उसे भी सुकून और राहत और इत्मीनान नसीब हो, उसके लिए तुम्हारे अंदर एक फ़िक्रमंदी हो, एक एहसास हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अबस में जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु जो नाबीना सहाबी थे वो आए, और उसी वक्त मक्के के और कुरैश के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, उनकी खातिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। इसलिए नहीं कि वो नाबीना हैं, बल्कि इसलिए कि वो तो आते जाते रहते हैं, सहाबी हैं, मजलिस में बैठते रहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन हैं, हम इनसे बाद में बात कर लेंगे, पहले इन लोगों से बात कर लें और इनको कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई ये बुरा महसूस ना करे। लेकिन अल्लाह ताला की जानिब से कुरान मजीद में आयत उतार दी, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। मुँह बिसोर लिया, मुँह फेर लिया कि उनके पास नाबीना आया। क्या मालूम आपको कि वो अपने दिल को साफ़ कर लेता, नसीहत हासिल कर लेता, नसीहत उसे फ़ायदा दे देती, आपकी मजलिस में बैठता तो कुछ लेकर जाता। जो दौड़ा हुआ हासिल करने के लिए आ रहा है और वो अल्लाह से डरने वाला भी है, आप उससे नहीं मिल रहे हैं, और जो रुख फेर रहा है और भाग रहा है अल्लाह के रास्ते से, आप उसको वक्त दे रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शिकायत नहीं की है, और हुज़ूर को जो बातें भी इस तरह की गई हैं असल में उम्मत को सबक सिखाया गया है। वरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ कोई किसी किस्म की नाउज़ु बिल्लाह लग़ज़िश या ख़ता तो कह ही नहीं सकते। अम्बिया मासूम होते हैं, वो भी ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जैसी शान वैसी तंबीह, आपकी जितनी बड़ी शान थी उसी के मुताबिक आपको तवज्जो दिलाई गई, ताकि उम्मत के अफराद सबक हासिल करें, सीखें कि अगर आप बड़े हैं तो छोटी चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हिदायत दी गई, हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और तफसीर कुर्तुबी उनकी बहुत मशहूर है, कुर्तुबा स्पेन के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है कि ये इसलिए वजाहत कर दी गई और अल्लाह की जानिब से मसले को साफ़ कर दिया गया, लिकई ला तनकसिर क़ुलूब अहलिल ईमान, ताकि ईमान वालों के दिल टूट न जाए, किसी की दिल आज़ारी न हो जाए, किसी को कोई बात बुरी लग जाए और कोई उसको महसूस करने वाला भी ना हो, कोई उसको मनाने वाला भी ना हो, कोई माज़रत करने वाला भी ना हो, और उसे बिल्कुल मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर दे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए से, अपनी तालीमात के ज़रिए से इससे मना फरमाया, बल्कि आपके जो अमली नमूने हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सहाबा के साथ किया, लोगों के साथ किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु एक जिहाद से जब वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका चेहरा पढ़ लिया और उनसे कहा, माली अराका मुनकसिरन या जाबिर, जाबिर क्या बात है, मैं तुम्हें दिल शिकस्ता देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम परेशान लग रहे हो, कोई बात तो नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि वालिद का इंतकाल हो गया, छोटी छोटी उम्र की बहनें हैं और बड़ी तादाद में हैं, घर के और अफराद हैं, मैं आखिर कैसे ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाऊँगा, ये सोच कर मैं फ़िक्रमंद हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियाँ सुनाई, उनके वालिद को क्या दर्जा अल्लाह ताला अता फ़रमा रहा है और अता फ़रमाएगा, वो बयान करके उनको इत्मीनान दिलाया, दिलासा दिया, जिसमें हमारे लिए सबक है कि किसी भी जाने वाले के बारे में हम कलिमा खैर करें। हम में से कोई नबी नहीं है कि बता सके कि किसका क्या हश्र हुआ, लेकिन अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। जब एक जनाजा जा रहा था हुज़ूर ने फरमाया वजबत, और दूसरे जनाजे के वक्त आपने फरमाया वजबत, तो लोगों ने पूछा कि दोनों बार आपने वजबत कहा कि वाजिब हो गई, क्यों आपने फरमाया?
آپ نے فرمایا کہ پہلے جنازے کے موقع سے تم لوگوں نے اس مرحوم کی تعریف کی، اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کیا، تو اللہ کے یہاں جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، اور دوسرے والے جنازے کے بارے میں تم نے کچھ باتیں ایسی کہیں کہ جو ان کی شکایت کی بات تھی تو ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ یعنی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر گواہ بنایا ہے، انسانوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا جو اچھا یا برا تذکرہ رہ جاتا ہے وہ اللہ کے پاس ایک گواہی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت یہی ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی اچھائیاں یاد کرو، برائیوں کا تذکرہ مت کرو، لیکن جو شکایتیں باقی رہ گئی ان کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو اپنے نبی ہونے کے مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے والد کے بارے میں جو مقام بتایا، ان کا جو اجر بتایا، جنت میں ان کے درجات بتائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو حضرت جابر کے دل کو بڑی تسلی ہوئی، گویا تعزیت کی اعلیٰ درجے کی قسم ہے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو، اس کی مزاج پرسی کے لیے اور تعزیت کے لیے جایا جائے، تو اس وقت پرسہ دیتے وقت انسان یہ کوشش کرے کہ کوئی ایسی بات کہہ دے اور جانے والے کا کوئی ایسا تذکرہ کر دے، اس کی کوئی خوبی ذکر کر دے کہ جس کی وجہ سے دل بستگی ہو جائے اور دل کو تسلی مل جائے، دل بڑا ہو جائے انسان کا، جانے پر اس کا جو صدمہ تھا وہ کم ہو جائے اور اس کو لگے کہ واقعی میرے والد یا میری والدہ کے لیے لوگوں کے درمیان اتنی اچھی شہرت ہے، اتنا اچھا تذکرہ ہے۔ یہ تعزیت کے آداب میں سے۔ اسی طرح اگر کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی کسی اعتبار سے معذور ہو گیا، کسی کے ساتھ اور کوئی تنگی پریشانی مصیبت آئی اور ہمیں خبر ملی، ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جاننے ماننے والے اتنے لوگ ہیں، خصوصاً اگر کوئی مشہور آدمی ہو تو نہ جانے کتنے لوگ ان سے پوچھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ عیادت کر رہے ہوں گے اور کتنے لوگ ان کی مزاج پرسی کر رہے ہوں گے، اور یہی سوچ کر سب لوگ نہیں پوچھتے، کوئی نہیں جاتا، کوئی خیریت دریافت نہیں کرتا۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، ہمارا یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ اخلاقی فریضہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم اپنے طور پہ فون کر کے، ہم اپنے طور پہ وقت لے کر ضرور حاضر ہوں، اور لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہ اس کی صحیح اطلاع ہے اور نہ ہم صحیح طور پر اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دل کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور اگر ایک بیمار انسان کے سامنے، ایک مریض کے سامنے کوئی حوصلہ بڑھانے والی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے رشتے کو مضبوط کرنے والی کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، تو اس سے جو اسے تسلی ملتی ہے، تشفی ملتی ہے، اس کو ایک مریض کا دل ہی جانتا ہے۔ اور جب ہم میں سے کوئی بیمار پڑے تو عیادت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسے یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کی اس کوتاہی کی وجہ سے یا بد پرہیزی کی وجہ سے یا آپ کے لائف اسٹائل کی وجہ سے، اس وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے ہیں اور پتہ نہیں کیوں بار بار آپ بیمار پڑتے ہیں، یہ عادت نہیں ہے۔ عادت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی، ان کو تسلی دی جائے، آپ اپنا خیال رکھیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی، ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ ضرور بتائیں۔ تو فرشتے ایسے شخص سے کہتے ہیں طبت وطاب ممشاک، تم پاکیزہ رہو، مبارک ہو تمہارا ایک ایک قدم مبارک، کہ تم اس کے پاس گئے اور تم نے اس سے خیریت دریافت کی اور اس کے احوال سے باخبر ہوئے، اس کے لیے دعائیں کی، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انتقال کے بعد کی بات تھی، شہادت کے بعد کی بات تھی۔ ایک موقع سے گئے مسجد میں، وہاں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مالی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، نماز کا وقت نہیں ہے، تم مسجد میں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بات تو نہیں ہے؟ یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس، انسان کے اندر کی جذباتی فراست
کہ وہ محسوس کرے لوگوں کے دکھ درد کو کہ کوئی بات تو نہیں، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے آپ کی طرح نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، کسی اور کے انتظار میں ہوں گے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تو سلام لیتے ہیں، سلام دیتے ہیں اور خیریت پوچھتے ہیں۔ ایک رسم ہو گئی ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، اور الحمدللہ انسان سوچتا ہے کہ ان کے سامنے اپنا درد اور دکھ ذکر کر کے چھوٹا بنوں، کیا فائدہ؟ تو انسان ایک دوسرے سے شیئر بھی نہیں کرتا۔ قریبی دوست صرف سلام کلام کے دوست ہوتے ہیں، ان کے جو اصل دکھ درد بانٹنے والے دوست ہوتے ہیں وہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے والے ساتھ میں نہیں ہوتے ہیں، وہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ اسے ایک دوسرے سے شیئر کیا جائے۔ یہ اسلامی اور ایمانی طرز نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری خود غرضی ہے جو معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان سے پوچھا کہ کوئی بات تو نہیں ہے، ان کی خیریت دریافت کی، اس کے بعد حضرت ابو امامہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اے اللہ کے رسول، ہموم لزمتنی ودیون، بڑے غم ہیں میرے ساتھ، قرض بہت آ گیا ہے میرے اوپر، میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہر موقع سے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے قرض کے بارے میں بتایا تو ہم اس کا قرض ادا کرنے کے ہی موقف میں ہوں، ضروری نہیں ہے، اس کی مدد کرنے کے ہی موقف میں ہوں اور ہم اس کے مالی طور پہ ہی کام آ جائیں۔ لیکن یہ زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ جو بول دیے ہیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ زبان سے کوئی ایک بات تو کہی جا سکتی ہے، کوئی دعا دی جا سکتی ہے۔ ہماری عام طور سے ایک دوسرے کو دعا دینے کی عادت نہیں، جو عربوں میں الحمدللہ بہت زیادہ ہے، یعنی چلتے پھرتے کسی سے ملتے ہوئے خیریت، اور اس کے بعد کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان بھی وہ دی ہے، لیکن ہم اپنی زبان میں بھی بے شمار دعائیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ تو دعاؤں سے نوازنا اور کسی کے لیے امن و سلامتی کی اور عافیت کی دعا کرنا بھی اور اسے دعا دینا بھی، اسے اگر کوئی دعا معلوم ہے تو سکھا دینا، کوئی اچھا عمل معلوم ہے جو ہماری مصیبت میں کام آیا ہے اس کی یاد دلا دینا، کوئی اچھا علاج معلوم ہے اس کی اسے یاد دلا دینا، کوئی طریقہ اس کی مشکل کو حل کرنے کا معلوم ہے وہ بتا دینا، یہ سب اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، لوگوں کے دل کو جیتنا یہ حج اکبر ہے۔ آسائش دوگیتی تفسیر دو ای حرف است، آسائش دوگیتی تفسیر ای دو حرف است، با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا، یعنی پوری زندگی کی جو آسائش اور راحت اور آرام، دل کا سکون اگر دو لفظوں میں سمیٹا جائے تو یہی ہے، دوستوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ اور دشمنوں کے ساتھ بھی مدارات اور اچھا برتاؤ، اچھا سلوک۔ اگر یہ جاری رہے، جیسے علامہ اقبال نے بانگ درا کے اندر یہ دکھایا ہے کہ ایک بلبل دور اڑتا ہوا جا کر کہیں پھنس گیا کسی درخت پر، اندھیرا ہو گیا، وہاں سے لوٹنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو ایک جگنو نے اسے روشنی دی کہ میرے پر میں تھوڑی سی روشنی ہے، اس روشنی سے تم اپنی منزل کو پہنچ سکتے۔ اور اس نظم کا عنوان انہوں نے رکھا ہمدردی، اور پھر بتایا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے کام آئے جو دوسروں کے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے کام آئے جو دوسروں کے، چاہے وہ جگنوں کی ہلکی سی روشنی کے ذریعے ہی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ موقع دیا اور جو صحت دی، سلامتی دی، جو سمجھ دی، یہ سب ان کاموں میں جب استعمال کی جاتی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر قرض بہت ہے حضرت ابو امامہ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، میں ایک دعا تمہیں نہ بتا دوں کہ اگر صبح شام پڑھا کرو تو یہ قرض بھی ادا ہو جائیں گے اور فکر سے بھی اللہ تعالیٰ آزاد کر دے گا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ غموں سے
اور ہر طرح کی فکر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے، کنجوسی سے پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے میرے اوپر غالب آ جانے سے اور میں کسی کے دباؤ میں آ جاؤں، اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر قرض کا بوجھ ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ففعلت ذلک، میں نے یہ کرنا شروع کیا، فاذهب اللہ ہمی وقضى عنی دینی، تو اللہ نے میرا غم دور کر دیا اور میرا قرض ادا کرا دیا۔ وقت لگتا ہے انسان کو اطمینان دلانا، ان مع العسر یسرا، یہ پرانا نسخہ ہے، کوئی نیا نسخہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے یہی یاد دلانا ہے کہ دیکھو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ یہ جو العسر میں الف لام ہے اور یسرن میں جو دو زبر تنوین ہے، اس کا بھی ایک مطلب ہے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، اور پھر دوبارہ اسے فرمائے گا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اسے یاد دلانا ہے کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، گناہوں سے معافی چاہی جائے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسایا جائے، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ افضل العبادت انتظار الفرج، بہترین عبادت ہے کہ دعا مانگی ہے، دعا کے قبول ہونے کا انتظار کرنا، یعنی یہ انتظار بھی عبادت کہ مسلسل مانگتے رہنا ہے۔ ہمارے زبانوں پہ جو یہ آ جاتا ہے کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، درود شریف پڑھ لیں، پڑھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ لیں، مجھ سے زیادہ کون پڑھتا ہوگا، معوذتین وہ تو ہر وقت پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہی رہتا ہوں، یعنی آپ کچھ بھی بتائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سب تو میں کرتا ہوں، پھر بھی ہماری مصیبت دور نہیں ہو رہی، تو میں کیا کروں؟ یعنی آپ یہی کریں، راستہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے، اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے رونا کیسے، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ان کو تربیت دی جاتی، لیکن جب رونے کا وقت آتا ہے تو انسان ہنسنے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے سب کچھ یاد رہتا، اور یہی یاد نہیں رہتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ سے مانگ لیں، رو لیں، کچھ آنسو بہا لیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے تناؤ کو، دباؤ کو، اور جو اسٹریس ہے اور ڈپریشن، انزائٹی جو امراض کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور ایک طرح کا ڈس آرڈر بن چکا ہے، ان سب سے اللہ رب العزت نکالتے ہیں، اور ان سب کا بہترین طریقہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اور صدقے کے ساتھ یہ کہ انسان دوسروں کے کام آئے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ جب انسان کسی کے لیے کسی طور پہ بھی کچھ بھلا کر جاتا ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، یہ چیز انسان کو اندر سے طاقت فراہم کرتی ہے، یہ انسان کو اندر سے سکون عطا کرتی ہے، اور اس بات کا احساس عطا کرتی ہے کہ آپ نے بھی کچھ کیا ہے۔ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، خود اپنے سے انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت کیا ہے، اور صرف اپنے لیے انسان جی رہا ہو تو اس احساس کے ساتھ دنیا سے نہیں جا پاتا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع سے صحابہ کو یہ تعلیم دی، خود قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے اور مانگنے والے کو جھڑکیاں مت دیجیے، واقعی جو مستحق اور ضرورت مند ہے، جو یتیم ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاری، صحابہ کو یہی سکھایا۔ چنانچہ حضرت انس اپنے بچوں سے کہتے تبادلوا بینکم فإنہ اود فیما بینکم، آپس میں ہی ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی عادت بناؤ، مشق کرو، تاکہ اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے۔ حالانکہ بچے کیا ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیں گے، لیکن اس کے ذریعے دلوں کے اندر الفت، ایک دوسرے سے قربت پیدا ہوتی ہے، اسے تربیت دے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو دشمنوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو شہید کیا، بلکہ ان کی لاش کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کا مسئلہ بنایا، ان کی ناک، ان کے کان کاٹے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا کہ مسجد کے ایک کنارے حضرت اسما کھڑی ہوئی ہیں، حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قریب گئے اور انہوں نے ان کو تسلی دی، فرمایا کہ حادثہ تو بہت بڑا ہے، ایک تو شہادت ملی، لیکن ان کی لاش کے ساتھ جو کھلواڑ کی گئی ہے
مجھے سن کر میرا دل پھٹا جاتا ہے، لیکن ایک بات بتائیں، صبر کریں، انما هذه الجثث لیست بشیء، ان جسموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انما الارواح عند اللہ، روحیں تو اللہ کے پاس ہیں، فاتق اللہ واصبری، تقوی اختیار کریں، صبر کریں، انشاءاللہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ اپنے آپ میں کوئی بے عزتی محسوس نہ کریں، کسی قسم سے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ تو اس وقت ان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ حضرت عروہ ابن زبیر ایک بڑے سفر سے لوٹے، جہاں کسی بیماری کی وجہ سے ان کا ایک پیر کاٹنا پڑا، ایک بچے کو انہوں نے کھو دیا۔ اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ عالم دین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جب بتایا کہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یہ سفر تو ہمیں بہت تھکا دینے والا تھا اور بہت سے حادثوں سے ہمیں گزرنا پڑا، تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ اے عروہ ابن زبیر، آپ کے پاس علم ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی نعمت سے نوازا ہے، لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ چل نہیں پائیں گے تو کیا ہوا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تقدمک عضو من اعضائک وابن من ابنائک الی الجنہ، آپ کے جسم کا ایک حصہ جنت میں چلا گیا، آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا آپ سے پہلے جنت میں چلا گیا، یہ سب آپ کے استقبال میں ہے، آپ کو غم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو اتنے سخت حالات میں اور اتنی سخت مصیبت کے وقت بھی کہاں سے اللہ تعالیٰ ایسا حوصلہ اور ایسا دل جگر دیتا ہے کہ ایسی باتیں زبان پر آتی ہیں۔ مومن کو یہی چاہیے، وہ کسی کی مصیبت میں اضافہ نہ کرے، نہیں یہ بہت بڑا حادثہ ہے، واقعی یہ غم تو بہت دیر سے جائے گا اور یہ زخم تو آسانی سے بھرنے والا نہیں ہے، یہ باتیں کر کے کسی کی فکر کو، مصیبت کو اور نہ بڑھایا جائے، بلکہ اس کی دلجوئی اپنے لفظوں کے ذریعے سے ایسے کی جائے جیسے ہم نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ حضرت ابو ابن لہیہ مصر کے قاضی تھے، اس وقت ان کی پوری لائبریری جل گئی، ان کا گھر جل گیا۔ حضرت لیث ابن سعد اس دور کے بڑے فقیہ تھے مصر کے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا علم آپ کے سینے میں ہے، کتابیں چلی گئیں تو کیا ہوا، 1000 دینار نکال کر ان کو دیا کہ آپ اپنے لیے کچھ کر لیں۔ یہ طریقے تھے کہ جس کے ذریعے سے مشکل حالت میں آج لوگوں کے ساتھ حادثات کا ایک سلسلہ ہے۔ کسی کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نہ وہ مطلقہ ہیں، نہ متزوجہ ہیں، نہ نکاح میں ہیں پوری طرح سے، نہ پوری طرح سے آزاد ہیں، ان کو لٹکا دیا جاتا ہے بیچوں بیچ۔ کہیں یہ مصیبت ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں یہ مصیبت ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہیں نوکری چلی جا رہی ہے، کہیں بچے فیل ہو رہے ہیں، اور بڑی بڑی مصیبتیں، ہنگامی اچانک ہونے والے حادثات ہیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ۔ یہ تو انفرادی زندگی میں، ہماری اجتماعی اور قومی زندگی میں ایک ظلم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے ہم سب کے اوپر۔ ایسے موقع سے ہم مستقبل کے بارے میں لوگوں کے اندیشوں کو اور نہ بڑھائیں کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے اور اب سب کچھ بگڑ گیا اور یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، بلکہ ہم اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کی نصرت کو دیکھیں اپنی تیاریوں اور اپنی پلاننگ و منصوبوں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت حالات کو بدلنے والا ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ باعزت کو ذلیل اور ایک کمتر انسان کو عزت دینے والا ہے، اس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اور اقتدار ہے، اور انسانوں کی پیشانیوں کے بال ہیں۔ اللہ رب العزت جسے جس طرف چاہے لے جائے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں خود بھی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ توکل ہمارے لیے بہترین نسخہ ہے، تقدیر پر ایمان ہمارے لیے بہترین نسخہ ہے، ہماری دعائیں ہمارے لیے بہترین نسخہ ہیں، جن کو ہم اپنی زندگی میں بھی اختیار کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔